ایررز اور ایکوریسی، بیسیکلی ایررز اس طرح کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسٹیمیشنز لیتے ہیں، ہم کچھ چیزیں لیتے ہیں لیکن ان کی میجرمنٹس میں کچھ ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکوریسی اس طرح ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز کہی جائے کہ یہ 7 میٹرز ہے اور ایکوریٹلی وہ چیز 7 میٹر ہے۔ پرسنل ایرر، ایررز میں بھی 3 قسم آتے ہیں، ایک ہوتا ہے پرسنل ایرر، ایک سسٹمیٹک ایرر، ایک رینڈم ایرر۔ پرسنل ایرر بیسیکلی انسان کی خود کی کوتاہی ہوتی ہے، ایک انسان کی خود کی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ریڈنگز میں چینجز آتی ہیں، اور اگر ہم اس پروسیجر کو بار بار کرتے رہیں گے تو ہمارے ایررز بڑھیں گے۔ اس ایرر کو جو انسان کی طرف سے ہوتا ہے یا ہیومن ایرر جسے کہا جائے اس کو ہم کہتے ہیں پرسنل ایرر۔ سسٹمیٹک ایرر بیسیکلی جو انسٹرومنٹس میں فالٹس ہوتے ہیں، اگر ہر انسٹرومنٹ کی ایکوریسی ایک جتنی نہیں ہوتی، اکثر اوقات انسٹرومنٹس میں کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ایررز آ جاتے ہیں اور اس ایرر کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر۔ رینڈم ایرر بیسیکلی ہوتا ہے آپ کا سراؤنڈنگ کا، کچھ میجرمنٹس جس طرح اگر آپ کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹھنڈے علاقے میں، اگر آپ اسٹیل کو لے کر جا کے میجر کریں گے تو وہ اس کا سائز شرنکڈ ہوگا، اسی اسٹیل کو اگر آپ کسی ہاٹ ایریا میں آ کر اس کی پھر میجرمنٹ کریں گے تو وہ ایکسٹینڈ کر جائے گا۔ تو ان معاملات جو رینڈم ایررز ان ایرر کو کہتے ہیں جو آپ کی سراؤنڈنگ میں چینجز کی وجہ سے آپ کے ایررز آتے ہیں۔ اکثر اوقات ہیومیڈیٹی میں بھی ہیومیڈیٹی وجہ سے ایررز آتے ہیں، نمی بڑھ جاتی ہے، اور دوسرے بھی کچھ ایررز ہوتے ہیں جو ہم رینڈم ایررز میں کاؤنٹ کرتے ہیں، اور ان ایررز کو ہم کم کر سکتے ہیں اگر ہم ان ایکسپیریمنٹس کو کسی لیبارٹریز کے اندر کنڈکٹ کریں۔ During measurement, maximum possible error is of half a distance between two consecutive points. جو ایررز ہوتے ہیں، ہم جب بھی میجرمنٹس لیتے ہیں تو ہم کچھ اس کی ایسٹیمیشن لیتے ہیں، جس طرح اگر ہمیں کہا جائے کہ جو ہم اسٹیل کا پائپ لے کر آئے ہیں وہ ہمارا 25 میٹرز کا ہے، تو ایک ایسٹیمیشن رکھی جاتی ہے کہ اگر تھوڑا کم یا زیادہ ہو تو ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایگزامپل لکھی ہوئی ہے، A rod is measured to be 16.2 centimeter in length, max error 0.5 plus or minus۔ تو بیسیکلی اس میں ایرر کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں میکسیمم ایرر کتنا آ سکتا ہے، تو ہم ایک ایسٹیمیشن لیتے ہیں کہ جب بھی میکسیمم ایرر از آف ہاف اے ڈسٹینس بٹوین ٹو کنسیکیوٹیو پوائنٹ، دو کنسیکیوٹیو پوائنٹس کے بیچ میں جو اس کا ہاف ایرر ہوتا ہے، مطلب ایک جو پوائنٹ ہوتا ہے جیسے 16.2 ہے ہمارے پاس، تو اس کے جو دو نوڈز ہوں گے ان کا ہم ایک مڈ پوائنٹ لیں گے، اس مڈ پوائنٹ کے ہم پلس اور مائنس رکھیں گے، اتنا زیادہ بھی ہو اتنا کم بھی ہو تو کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں۔ The error expressed in percent, hence the relative error possible in above example is 0.1 divided by 16.2۔ 0.1 ایک ہمارا estimation تھی کہ اتنا error possible ہے، اور 16.2 ہمارا total measurement ہے، تو اگر ہم اس کو میجر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اتنے پرسنٹ چانسز ایرر کے ہو سکتے ہیں، اس کو ہم نے لاسٹ میں ملٹیپلائی کر دیا 100 سے اور ہماری پرسنٹیج ہمیں مل گئی۔ مسلم پیریڈ، مسلمان سائنسدانوں نے اپنی طرف سے بہت خدمات انجام دیں سائنس کے مقام میں، جس میں سب سے پہلے ہم ابو علی سینا کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بہترین سائنٹسٹ تھے جو فزکس، میتھمیٹیشین اور انجینئرنگ کو اپنی کتابوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان کی ایک سب سے بہترین کتاب کتاب المناظر، جو برانچ ہے جو ایک برانچ کے بارے میں ہے آپٹیکلزم۔ According to his first theory, light enters the eye, then emits in the form of rays from the eyes, then rays falls on the object and then make them visible۔ بیسیکلی انہوں نے جو اپنی فرسٹ تھیوری دی، یہی جیسے ایک پہلا سٹیپ تھا لائٹ کے اوپر تھیوری دینے کا، تو انہوں نے تھیوری دی کہ لائٹ سب سے پہلے آئی سے نکلتی ہے اور آبجیکٹ پہ اسٹرائک ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ تھیوری زیادہ عرصہ نہ چل سکی کیونکہ بعد میں دوسرے سائنٹسٹ نے اس کی آبزرویشنس کو آبزرو کیا اور تھیوری کو غلط ثابت کیا۔ لیکن ہاں، یہ سب سے پہلے سائنٹسٹ ہے جنہوں نے پن ہول کیمرہ بھی ایجاد کیا تھا، اور انہوں نے ایک امیج بھی کیپچر کی تھی سن اکلپس کی۔ انہوں نے کچھ اپنے طرف سے قانون دیے ریفلیکشن کے، اور اسپیریکل میررز پہ بھی اپنا کام پیش کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں یعقوب ابن اشکالخندی 800 to 873۔ یہ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے۔
انہوں نے جو اپنا کام ہے وہ اسپیسیفک گریوٹی، چاند کے موشن اور اس کی وجہ سے جو سمندر کی سطح میں ہوا میں جو تیزی آتی ہے، ٹائڈز جو بنتی ہیں، ان کے بارے میں بتایا، اسپیسیفک گریوٹی کے بارے میں ڈسکس کیا. اور انہوں نے جو اپنا مین کام دیا وہ ساؤنڈ اور آپٹکس، مطلب ساؤنڈ کی جو اس کے فگرز تھیں اور اس کی جو فریکوینسیز تھیں ان کے اوپر، اور آپٹکس مطلب آنکھوں کی یا نظر کی اوپر انہوں نے ڈسکس کیا. ڈسکس نیچر آف ساؤنڈ. ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی، یہ ایک بہت مشہور سائنٹسٹ ہیں، افغانستان میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے اپنی کتابیں ریلیجیس، جیولوجی، کاسمولوجی، جیوگرافی، ہسٹری اور کچھ اور بھی اپنی علوم پر کتابیں لکھی. His book کتاب القانون المسودی is considered as an encyclopedia of astronomy. ان کی جو کتاب ہے کتاب القانون المسودی، یہ ایسٹرونومی مطلب خلا میں جو خلا کے اوپر جو انسائکلوپیڈیا ہے، جو ریسرچ ہے اس کی جیسے ایک سب سے پہلا سیڈ ہے. مطلب یہ اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں، یہ جو نالج ہے انہوں نے کافی ساری ایسی باتیں بتائی تھی ایسٹرونومی کے بارے میں جو آج ہمارے یا ایسٹرونومی کے لیے فائدہ مند ہے. ریجیکٹڈ نوٹن دیٹ Earth is flat and proved Earth is round, determined its circumference, determined its longitudinal and latitudinal motion. انہوں نے اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا کہ ارتھ فلیٹ ہے. انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ ارتھ راؤنڈ ہے، اس کا سرکمفیرنس بھی ڈٹرمائن کیا، اس کے لانگیٹیوڈنل اور لیٹیٹیوڈنل موشنز کے بارے میں بھی ڈسکس کیا. ڈٹرمائن ڈینسٹیز آف ڈفرنٹ مٹیریل. انہوں نے ڈفرنٹ مٹیریلز کی ڈینسٹیز کا مطلب ہوتا ہے گاڑھا پن، کسی بھی چیز کی گاڑھا پن کو ہم ڈینسٹیز کہتے ہیں. شیئرڈ his views that earth floats in space. انہوں نے اپنا ویو شیئر کیا کہ آخر ارتھ کی اہمیت کیا ہے اس دنیا میں. تو ان کے ویو کے مطابق اگر آپ ایک سمندر دیکھیں، اس سمندر کے اندر ایک گریپس انگور کا دانہ پھینک دیں تو وہ جس طرح فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، ہماری ارتھ بھی بیسیکلی اسی طرح فلوٹ کرتی ہے اسپیس میں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالسلام 1926 born in جنگ سمال سٹی ان پاکستان. 1926 میں جب وہ پیدا ہوئے تھے تب بیسیکلی ایک انڈیا کا ہی شہر تھا. ان کو نوبل پرائز بھی ایوارڈ کیا گیا 1979 میں. ان کا جو ورک تھا گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری کے اوپر، اور ان کے لیے انہوں نے ایک تھیوریٹیکل سینٹر بھی اٹلی میں بنایا کہ جہاں پر سائنٹسٹ ڈفرینٹ یونیورسٹی سے ڈفرینٹ دنیاؤں میں الگ الگ جہاں میں لوگ سائنٹسٹ رہتے ہیں، سائنٹسٹ ڈفرینٹ جگہوں پر جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہاں پر آ کر اٹلی میں اپنا کام پریزنٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ تاکہ وہ اپنا کام بہتر سے بہتر کر سکیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ڈاکٹر عبدالقدیر خان born on 1st April 1936 Bhopal, India. Did MSc Metallurgy degree from Holland. When Dr. Abdul Qadir Khan imbued with supreme spirit of patriotism, he returned to Pakistan and contributed making Pakistan a nuclear state. Awarded Halal Imtiaz. Also to honor him, engineering research laboratories were named as Abdul Qadir Khan Laboratories. عبدالقدیر خان ایک پاکستان کے بے حد پوٹینشیل رکھنے والے، بے حد محبت رکھنے والے مسلمان بھائی ہیں ہمارے، جنہوں نے جو 1 اپریل 1936 میں بھوپال میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے اپنی میٹلرجی کی ڈگری ہالینڈ سے حاصل کی. جب ان کے خیال آیا کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کیا جائے تو وہ باقی سب اپنے کام چھوڑ کر اپنے وطن پاکستان اور پاکستان کو ایک ایٹامک اسٹیٹ ہونے میں مدد کی، جس کے لیے ان کو ہلال امتیاز بھی آنر کیا گیا، اور لیبارٹریز کا بھی نام ایک چینج کر دیا گیا عبدالقدیر خان لیبارٹریز کے. آپ سب کا شکریہ. آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہو تو ہمارے ایک ای میل ایڈریس گیون ہے آپ کو، اور ہمارا ایک نمبر بھی گیون ہے. کائنڈلی ڈونٹ فرگیٹ ٹو کمنٹ، لائک اینڈ شیئر اینڈ آلسو سبسکرائب. Thank you.